تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 64 and 65. آیت نمبر 64. We sent no messenger but to be obeyed by Allah's leave. ہم نہیں بھیجتے کوئی بھی رسول مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے بھیجتے ہیں اور یہ کہ ان کی فرما برداری کی جائے گی. If they, when they were unjust to themselves, تو یہ وہ لوگ کہ جو انہوں نے اپنے آپ پر جب ظلم کیا یعنی جو بھی غلط کیا اپنی جانوں پہ ظلم کیا, had come to you, آئے ہیں آپ کے پاس, and begged Allah's forgiveness, اور اگر یہ آئے نہیں ہیں یہ آتے آپ کے پاس اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے کہ استغفار کرتے, forgiveness مانگتے. And the messenger had begged forgiveness for them. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کے ان کے لیے مطلب forgiveness اور معافی مانگی ہوتی. Indeed they would have found Allah all forgiving, most merciful. تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. اپنی غلطی جو ہے اس کا مان لینا اور اس پہ توبہ استغفار کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نا. ایک تو غلط کام کرنا اور اس کے بعد پھر تم اس کی صفائیاں دیتے بیٹھو. آیت نمبر 65. بٹ نو بائی یور لارڈ, بالکل نہیں, آپ کے رب کی قسم, دے کین ہیو نو فیتھ, ان کے پاس کوئی ایمان نہیں, انٹل دے میک یو جج ان آل ڈسپیوٹس بٹوین دیم, جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم نہیں مانتے تب تک ان کا کوئی ایمان نہیں. And find in themselves no resistance against your decision. اور آپ کے فیصلے پر ان کے اندر دل میں کوئی بھی اس طرح کی کجی ہے یہ نہ ہونا کہ جیسے تو آپ کا فیصلہ ان لوگوں کو نہیں جم رہا ہے. And accept them with full submission. بلکہ اس کو ایسے تسلیم کریں, ایسے قبول کریں کہ پورے دل کے ساتھ, یعنی کہ دل کے اندر دل کے باہر دونوں جگہ. The necessity of obeying the messenger. ضروری ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے. اللہ said, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ. We send no messenger but to be obeyed. ہم نہیں بھیجتے کسی رسول کو مگر یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے گی. یطاع meaning obeying the prophet was ordained for those to whom Allah sends the prophet. اللہ جس کسی کے پاس بھی اپنے رسول کو بھیجتے ہیں ان کو ان کی فرما برداری کرنا ہی ہے. اللہ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے رسول کو بھیجا تو وہاں ان کو فرما برداری کرنا ہی چاہیے. اللہ اسٹیٹمنٹ بے اذن اللہ, بائی Allah's لیو, یعنی اللہ کی رضامندی سے. اکارڈنگ ٹو مجاہد means none shall obey except by my leave. نہیں کوئی بھی فرما برداری کرے گا لیکن سوائے میری رضا کے, یعنی کہ اللہ کی رضا ہے تو تم جس کے لیے بھی ہے تو وہ ان کی فرما برداری کرے گا. This ayah indicates that the prophets are only obeyed by whomever Allah directs to obedience. تو اللہ جس کسی کو بھی ڈائریکٹ کرتا ہے کہ یعنی کہ مطلب کہ رسول کی تمہیں فرما برداری اختیار کرنی ہے تو وہ جو ہے رسول کی فرما برداری اختیار ہوتی ہے, یعنی کہ مطلب فرما برداری کرتے ہیں. ان اندر آیا اللہ سے پھر ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. And Allah did indeed fulfill His promise to you when you were killing them, یعنی کہ killing your enemy, with His permission. اور اللہ نے یقیناً اپنا وعدہ پورا کیا کہ جب تم اپنے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے تو وہ with His permission یعنی اللہ کی اجازت سے. meaning یعنی انسان اپنا کمال نہ سمجھے کہ ہم نے کیا, یعنی اللہ کی وہاں اجازت ہے اور وہ اجازت کی وجہ سے تم دشمن کو قتل کر سکتے تھے. میننگ بائی ہز کمانڈ, اللہ کے حکم سے, ڈکری اللہ کا فیصلے سے, ول اللہ کی مرضی سے, اینڈ بیکاز ہی گرانٹیڈ یو سپیریورٹی اوور دیم, اور اس لیے بھی کہ اللہ نے تمہیں ان کے اوپر فوقیت دی کہ تم ان کے اوپر
تمہارا درجہ اوپر ہوا، یعنی تم سپیریئر ہوئے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. if they یعنی کہ hypocrites منافق لوگ، if hypocrites یعنی وہاں پر وہ پروناؤن ہے مگر ہم اس hypocrites اس لیے میں بول رہی ہوں تاکہ وہ parenthesis ہے. if they یعنی hypocrites جو ہے منافق when they had been unjust to themselves تو انہوں نے خود اپنے اوپر ہی یعنی کہ مطلب ظلم کیا. had come to you اور اگر وہ آتے آپ کے پاس and begged Allah's forgiveness اللہ کی وہ معافیاں طلب کرتے and messenger had begged forgiveness for them تو رسول جو ہیں انہوں نے بھی اللہ سے معافی طلب کی ہوتی. directs the sinners and evil doers یعنی جو بھی گنہگار ہیں اور جو بھی ایول کمائی کرنے والے جو بھی برے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ when they commit errors and mistakes کہ جب وہ غلطیاں اور اس طرح کے غلط کام جو کرتے ہیں to come to the messenger تو اگر تم سے غلطیاں ہوئی تو آؤ رسول کے پاس آؤ. so that they ask Allah for forgiveness in his presence and ask him to supplicate to Allah تاکہ تم آؤ اور ان کے موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ سے معافی طلب کرو اور ان سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. to forgive them if they do this اگر وہ ایسا کرتے ہیں اللہ will forgive them اللہ ان کو معاف کرے گا and award them his mercy and pardon تو اللہ ان کو وہ اجر دے گا کہ ایک تو اللہ کا رحم ان کے اوپر آئے گا اور اللہ کا معاف کرنا. دس از وائی اللہ said اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا لا وجد اللہ تواب الرحیم indeed they would have found Allah all forgiving one who forgives and accepts repentance اور پھر اللہ کو تم پاؤ گے بہت معاف کرنے والا وہ جو معاف کرتا ہے توبہ کا قبول کرتا ہے توبہ کو اور بہت رحم کرنے والا موسٹ مرسیفل. One does not become a believer unless he refers to the messenger for judgment and submits to his decisions. ایک انسان جو بھی ہے وہ مومن نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے اپنا کوئی بھی فیصلہ کروانے کے لیے اور جو بھی ان کا فیصلہ ہے اس کو وہ برابر قبول کرے. اللہ said فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم but no by your Lord they can have no faith مگر نہیں بالکل نہیں اور قسم ہے آپ کے رب کی ان میں کوئی ایمان نہیں until they make you judge جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہیں مانتے in all disputes between them جو بھی ان کے آپس میں جھگڑے فساد قبیلے کے بیچ میں کچھ ہے تو بھی. اللہ swears by his glorious most honorable self جب اللہ یہ کہتا آپ کے فلا وربکا کہ نہیں آپ کے رب کی قسم تو وہ رب کی قسم جو ہے وہ اللہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ جو اتنا مطلب جلالی اتنا مطلب عزت اکرام والا وہ اپنی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے that no one shall attain faith until he refers to the messenger for judgment in all matters کسی کو بھی ایمان جو ہے وہ تو حاصل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کوئی بھی معاملات ہو اس کا فیصلہ کرانے انہی کے پاس جائے. Thereafter whatever the messenger commands اس کے بعد جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے is the plain truth that must be submitted to inwardly and outwardly تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حکم دیں تو وہ ایک بہت ہی سیدھا سادہ سچ ہے اور تم کو اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے یعنی کہ وہ ہے نا تسلیمات وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کہ اس کو قبول کرو اندر سے دل کے اندر بھی اور باہر بھی یہ نہیں کہ باہر سے تو قبول کر لیا ہے دل کے اندر بالکل وہی ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے اور دل میں تمہارے بے چینی ہے ڈیفیکلٹی ہے. اللہ said ثم لا يجدوا في انفسهم
harajam mimma qazaita wa yusallimu taslima and find in themselves no resistance against your decisions. اور ان کو کبھی بھی آپ کے فیصلے کے آگے کہیں کوئی مطلب غلط بات مطلب نہیں لگ رہی ہے، یا ان کو جیسے کہ دل میں کھچاؤ نہیں ہو رہا ہے. اینڈ ایکسپٹ them with full submission، اور اس کو قبول کرے یعنی پوری طرح کا قبول کرنا. میننگ they adhere to your judgment، کہ وہ آپ کے جو بھی فیصلہ آپ نے کیا ہے وہ اس سے برابر اس کو پکڑ لے. and thus do not feel any hesitation over your decision، کہ آپ کے فیصلے پر ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کہیں کچھ ہے جھجک یا ان کو نہیں ماننا ہے. and they submit to it inwardly and outwardly، اور وہ اس کو قبول کرتے ہیں پورے دل کے ساتھ، اندر سے بھی باہر سے بھی. they submit to the prophet's decision with total submission، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ سنایا ہے تو وہ اس کو بالکل قبول کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو وداؤٹ اینی ریجیکشن، کہ ان کے اندر کوئی دل کے اندر کوئی ایسی فیلنگ نہیں کہ بھائی یہ تو اس کو رد کرو بابا، ہم کو نہیں یہ فیصلہ چلے گا، یا ڈینائل کہ ان کو ماننا ہی نہیں یہ فیصلہ، اور ڈسپیوٹ کہ وہ اس میں پھر بھی جھگڑ رہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ عروہ سیڈ الزبیر quarreled with a man about a stream which both of them used for irrigation. الزبیر جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کا جھگڑا ایک شخص کے ساتھ ہو رہا تھا ایک نہر کو لے کر. وہ نہر جو وہ دونوں ہی استعمال کر رہے تھے اپنی کھیتوں اور سب کو پانی دینے کے لیے. Allah's messenger said to الزبیر، تو یہ ان لوگ کے جو جھگڑے ہو رہے تھے، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا الزبیر کو، اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، کہ او زبیر irrigate your garden first، یعنی نہر ان کی تھی تو ان کو بولے کہ پہلے اپنے گارڈن کو پورا پانی دے دو جتنا دینا ہے، and then let the water flow to your neighbor، اس کے بعد وہ پانی جو ہے مطلب جو آ رہا ہے نہر میں وہ اب تمہارے پڑوسی کو دے دو، تمہارا نیبر جو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا مطلب فیصلہ کیے. اب وہ انصاری آدمی جو تھا اس کو غصہ آیا. The Ansari became angry and said, "Oh Allah's messenger، یا رسول اللہ، is it because he is your cousin؟ آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ آپ کا کزن ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ کا رنگ بدل گیا. On that the face of Allah's messenger changed color because of anger، کیونکہ ان کو غصہ آیا کہ یہ اس نے کیا بولا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسقی یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارک irrigate your garden. انہوں نے کہا او زبیر، اپنے گارڈن کو اپنے باغ کو پانی دو، and then withhold the water، اس کے بعد پانی کو روکے رکھو until it reaches the walls surrounding the palms، یعنی جو تمہارے پورے palms ہے اس کو جو پوری دیوار ایک ہے وہ دیوار جو ہے اس کی دیواروں تک وہ پانی پہنچ جائے تب تک پانی کو ہولڈ کرو. then release the water to your neighbor، اس کے بعد یعنی وہ ہو جائے وہاں تک پانی، اس کے بعد نیبر کو جو پانی ہے وہ دینا. so Allah's messenger gave الزبیر his full right، کیونکہ ان کا حق تھا اس پہ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزبیر کو پورا حق دیا ان کے پانی کا. when the Ansari made him angry، کیونکہ اس انصاری نے ان کو اچھے فیصلے پہ دیکھو ان کو غصے میں لے کر آیا. before that، اس سے پہلے Allah's messenger had given a generous judgment، انہوں نے بہت اچھا اور بہت ہی جس کے اندر یعنی بولتے ہیں نا کہ جنراسٹی تھی کہ انہوں نے اتنا اچھا ججمنٹ دیے تھے. beneficial for الزبیر and the Ansari، یہ دونوں کے لیے وہ فائدے مند تھا. وہ الزبیر said I think the following verse was revealed concerning that case، تو پھر یہ جو زبیر ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ آیت جو ہے اس لیے ہمارا یہ جو کہ ہوا اس کے
اس کیس کے لیے، یعنی کہ اس معاملے پر یہ آیت نازل ہوئی. بٹ نو بائی یور لارڈ، کہ نہیں تمہارے رب کی قسم، دے کین ہیو نو فیتھ، ان میں کوئی ایمان نہیں، انٹل دے میک یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج ان آل ڈسپیوٹس بٹوین دیم، کہ ان کے کوئی بھی ان کے جھگڑے ہو، کچھ بھی ان کے فساد ہو، تو وہ آپ کو جب تک حکم تسلیم نہیں کرتے ان کا کوئی ایمان نہیں. Another reason، ایک اور وجہ ہے، in his تفسیر الحافظ ابو اشاق ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابراہیم بن دہیم recorded that Damra narrated that two men took their dispute to the Prophet. دو شخص تھے، انہوں نے اپنا جھگڑا رسول اللہ کے پاس لے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، and he gave a judgment to the benefit of whoever among them had the right. تو جس کا حق اس کے اندر تھا، اس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ اس کے مطلب اس کے جس کا حق تھا اس کا فائدہ یعنی ہوا. The person who lost the dispute said, I do not agree. اب جو ہار گیا نا، جس مطلب اس کے جھگڑے میں اس کے حق میں نہیں ہوا نا فیصلہ، تو وہ بولتا میں نہیں مانتا ان کے فیصلے کو. The other person asked him، تو دوسرا جو بندہ تھا اس نے کہا what do you want then، کیا چاہیے تم کو؟ تو he said let us go to ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو چلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. They went to ابو بکر رضی اللہ عنہ and the person who won the dispute، اور وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے بتایا ان کو کہ we went to the prophet with our dispute and he issued a decision in my favor، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے ہمارا جھگڑا لے کے، لیکن میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ said then the decision is that which the messenger of Allah issued، تو انہوں نے کہا پھر وہی فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یعنی انہوں نے اس کا فیصلہ اس کو لینے کے انکار کر دیا. The person who lost the dispute still rejected، اب یہ بندہ جو تھا اس نے دیکھا میرے حق میں کیوں نہیں ہوا، تو اب وہ اس نے بولا چھوڑو میں کو ان کے بھی بات نہیں سننے کی ہے، تو اب وہ ان کا بھی ڈیسیجن کو ریجیکٹ کرا نا. Still rejected the decision said let us go to عمر بن الخطاب، چلو حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. When they went to عمر the person who won the dispute said، تو جو جیت گیا تھا اپنا کیس اس نے یہ بتایا کہ we took our dispute to the prophet and he decided in my favor but this man refused to submit to the decision، کہ ہم جب جھگڑا ہمارا لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا تو یہ بد شخص جو ہے یہ اس کا انکار کرتا ہے، اس فیصلے پہ وہ نہیں مان رہا ہے. عمر بن الخطاب آج the second man and he concurred، یعنی انہوں نے حضرت عمر جو ہے انہوں نے وہ جو دوسرا جو بندہ ہے جو ہار گیا ہے اس سے پوچھا تو اس نے حامی بھرا کہ برابر ہے، یعنی سہمت تھا وہ. عمر went to his house and emerged from it holding aloft his sword، یعنی حضرت عمر جو ہے وہ اپنے گھر میں گئے اور وہاں سے نکلے باہر، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی. He struck the head of the man، انہوں نے سیدھا اس کی گردن پہ مارا. Who rejected the prophet's decision with the sword and killed him، تو جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کیا، انکار کیا ماننے سے، اس کی گردن انہوں نے اڑا دی اور اس کو مار ڈالا. Consequently اللہ revealed، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وہی جو فلا وربک لا یؤمنون بٹ نو بائی یور لارڈ، نہیں آپ کے رب کی قسم they can have no faith، یہ آیت پوری نازل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.